بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز جنرل نالج میں خوش آمدید۔ انسان کی پیدائش، اس کا مقصد اور اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریاں اسلام میں ایک خاص معنی اور اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں انسان کی تخلیق اور اس سے متعلق مختلف حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کچھ اہم سوالات اور جوابات ہیں جو انسان کی پیدائش اور اس کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ سوال ہے، قرآن میں انسان کی پیدائش کے مراحل کیسے بیان کیے گئے ہیں؟ جواب ہے، قرآن میں انسان کی پیدائش کے مراحل کو نطفہ، علقہ، مضغہ اور پھر مکمل انسان کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال ہے کہ انسان کی تخلیق محض اتفاق ہے؟ جواب ہے، نہیں، انسان کی تخلیق محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سوال ہے، انسان کو مخلوقات میں اعلیٰ مقام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب ہے، انسان کو علم، عقل اور ارادے کی نعمتیں دے کر مخلوقات میں اعلیٰ مقام دیا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور زمین پر اس کے احکام نافذ کرے۔ سوال ہے، انسان کو خلافت کا درجہ کیوں دیا گیا ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تاکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق زمین کی حفاظت کرے اور اس پر انصاف قائم کرے۔ سوال ہے، انسان کو آزاد ارادہ کیوں دیا گیا؟ جواب ہے، انسان کو آزاد ارادہ اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو اور اپنے اچھے یا برے اعمال کی بنیاد پر آخرت میں اجر یا سزا پائے۔ سوال ہے کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے آزمائش کا مقصد ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، انسان کی تخلیق کے پیچھے آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھے کہ کون اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، انسان کو کب اور کہاں تخلیق کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق کیا گیا اور پھر انہیں زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کریں۔ سوال ہے، انسان کی پیدائش کا آخری مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، انسان کی پیدائش کا آخری مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، نیک اعمال کرنا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ سوال ہے، قرآن میں انسان کی تخلیق کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ سوال ہے، انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت کیا ہے؟ جواب ہے، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے، علم کے فروغ کے لیے اور انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیا۔ سوال ہے، اللہ نے انسان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں؟ جواب ہے، اللہ نے انسان کو عقل، ارادہ، علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور خیر و شر میں تمیز دی ہے۔ سوال ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اس کا مقصد مقرر کیا تھا؟ جواب ہے، جی ہاں، اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا مقصد مقرر کیا تھا جو کہ عبادت اور خلافت ہے۔ سوال ہے، انسان کی پیدائش کا نتیجہ کیا ہوگا؟
جواب انسان کی پیدائش کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں۔ سوال ہے، انسان کی فطرت میں کیا چیز شامل کی گئی ہے؟ جواب ہے، انسان کی فطرت میں اللہ کی طرف مائل ہونے کی صلاحیت شامل کی گئی ہے اور اس کی سرشت میں اچھائی اور برائی کا شعور رکھا گیا ہے۔ سوال ہے، انسان کی تخلیق میں فرشتے اور جنات سے کیا فرق ہے؟ جواب ہے، انسان کو ارادہ اور فیصلہ کرنے کی آزادی دی گئی ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے احکام کے پابند ہیں اور جنات کو بھی آزاد ارادہ دیا گیا ہے، مگر انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے۔ سوال ہے، انسان کے جسمانی اور روحانی وجود کا کیا مقصد ہے؟ جواب ہے، وجود دنیاوی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، جبکہ روحانی وجود اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہے۔ سوال ہے، کہ انسان کی تخلیق میں کوئی مقصد یا حکمت شامل ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اللہ نے انسان کی تخلیق میں مقصد اور حکمت رکھی ہے، جو کہ اس کی عبادت اور خلافت ہے۔ سوال ہے، کہ انسان کا دنیا میں آنا عارضی ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، انسان کا دنیا میں آنا عارضی ہے اور اس کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ سوال ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ جواب ہے، انسان کو علم، عقل اور ارادے کی صلاحیتیں دے کر اشرف المخلوقات کا مقام دیا تاکہ وہ اللہ کی بندگی اور اس کے احکام کی پیروی کر سکے۔ سوال ہے، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد خود غرضی اور دنیاوی فائدہ ہے؟ جواب ہے، نہیں، انسان کی پیدائش کا مقصد خود غرضی نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سوال ہے، کہ انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے۔ سوال ہے، انسان کو دنیا میں کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، انسان کو دنیا میں نیکی، انصاف اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سوال ہے، انسان کی پیدائش کی اہمیت کیا ہے؟ جواب ہے، انسان کی پیدائش کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت اور دنیا میں خلافت کے لیے منتخب کیا ہے۔ سوال ہے، انسان کی پیدائش میں اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے، انسان کی پیچیدہ تخلیق، عقل، شعور اور جسمانی ساخت میں اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ سوال ہے، کہ انسان کی پیدائش ایک اتفاق ہے؟ جواب ہے، نہیں، انسان کی پیدائش اللہ کی حکمت اور منصوبے کا حصہ ہے۔ سوال ہے، انسان کو آخرت کے لیے کیا تیار کرنا چاہیے؟ جواب ہے، انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال، عبادات اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن نعمتوں سے نوازا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم، عقل اور فرشتوں سے افضل مقام دے کر جنت میں رکھا۔ سوال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رہنمائی کے لیے کچھ بھیجا؟ جواب ہے، جی ہاں، اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور کتابیں نازل کیں تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں۔ سوال ہے، کہ دنیاوی زندگی کی کامیابی انسان کے مقصد کو پورا کرتی ہے؟ جواب ہے، نہیں، دنیاوی زندگی کی کامیابی اصل مقصد نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اصل مقصد ہے۔ یہ سوالات اور جوابات انسان کی تخلیق، اس کے مقصد اور ذمہ داریوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں،
جو کہ ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔